بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سعید امجد زیدی صاحب، اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی، محترم حاجی گلبر صاحب منسٹر ہیلتھ، محترم کرنل عبید اللہ بیگ صاحب سینئر منسٹر، ہمارے خراطوم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے محترم وائس چانسلر صاحب، حافظ شیر علی صاحب پریزیڈنٹ اسماعیلی نیشنل کونسل فار پاکستان، اور اقبال والجی صاحب چیئرمین AKF، دوسرے جتنے بھی یہاں پہ مہمان گرامی جو گلگت سے اور ڈاؤن کنٹری سے آئے ہیں، یہاں پہ جتنے بھی حمزہ کے عمائدین ہیں، ان سب کی طرف سے، خصوصاً اسماعیلی ریجنل کونسل کی طرف سے آپ کو سرزمین حمزہ پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً آج کا دن حمزہ کے لیے ایک مبارک دن ہے، کیونکہ آج کے دن ایک دیرینہ خواہش، ایک دیرینہ خواب اس کی تکمیل ہونے جا رہی ہے، اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ آج اس خوشی کی اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے حمزہ کے ہر طول و عرض سے، خضرآباد سے لے کے شمشال تک اور چکرسن تک پورے حمزہ کی یہاں پہ نمائندگی ہے، جس میں ہماری امامتی اداروں کی نمائندگی، ہمارے نمبردار صاحبان کی نمائندگی، ہمارے سیاسی اور سماجی عمائدین کی نمائندگی،
اور ہمارے سسٹر کمیونٹیز یہاں پہ ہنزا میں ہیں، ان کی نمائندگی ہے. ہم سب یہاں پہ آج کے مہمان خصوصی اور آپ جتنے بھی اس تقریب میں کو رونق بخشنے کے لیے آئے ہیں، آپ سب کو ویلکم، خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے لیے خوشی کا اور اعزاز کا مقام ہے آج کا دن. ایک دو چیزیں اس ہیلتھ پروجیکٹ کے بارے میں بتا دوں. یہ ایک دیرینہ خواہش ہنزا کے عوام کا، اور آج سے تقریباً 20-22 سال پہلے ہنزا، خصوصاً سینٹرل ہنزا لوکل کونسل علی آباد حیدرآباد کے اس وقت کے یہاں پہ ہمارے بزرگ، وہ آج بھی یہاں پہ ہیں، انہوں نے مل کے یہاں پہ مرتضی آباد، حسن آباد، علی آباد، حیدرآباد، انہوں نے مل کے جو ہے یہاں پہ ایک زمین کا ٹکڑا تقریباً 5 کنال کا آج سے 20-22 سال پہلے لیا، اس غرض سے کہ ہم یہ جو ہے زمین ایک ہیلتھ سینٹر کے لیے ہم جو ہے نا پیش کریں گے. یہاں پہ وہ ہنزا میں ایک معیاری ہیلتھ سینٹر ہوگا. دیر آئے درست آئے، البتہ جو ہے نا یہ ہیلتھ سینٹر کچھ تکنیکی بنیادوں کی وجہ سے ایگزیکٹ اس جگہ میں نہیں ہو سکی، لیکن یہ جو جگہ جو ہے یہاں پہ علی آباد حیدرآباد کا لوکل کونسل تھا. اس علاقے کو ہم دیدارگاہ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارے بلاوڈ امام کی تقریباً 3 یا 4 دفعہ یہاں پہ ہماری ہنزا کی جماعت سے کو انہوں نے دیدار دیا، یہاں پہ ایڈریس کیا ہے، تو یہ علاقہ دیدارگاہ کہلاتا ہے. تو یہاں پہ جو ایک پیس آف لینڈ تقریباً کوئی 5.5 کنال کی تھی، جس میں ہماری امامتی اداروں کی ایکس لیڈرشپ اور اس وقت کے جو ہے نیشنل کی ہماری نیشنل کونسل کی لیڈرشپ، بہت سے مخیر حضرات جو ہمارے ان سب کی کاوشوں سے، ان سب کے تعاون سے جو ہے یہ پیس آف لینڈ جو ہے وہ خریدا گیا تھا. اور شکر الحمدللہ آج پہلے یہاں پہ لوکل کونسل تھی، آج جو ہے اس کی جگہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک کوالٹی ہیلتھ سینٹر یہاں پہ بننے جا رہا ہے. اس کے ڈیٹیلز کے بارے میں کہ ہیلتھ سینٹر کے خد و خال، اس میں کیا کیا سہولیات ہوں گی، کیا ہوں گی، وہ ہمارے ندیم صاحب CEO AKHS وہ آپ کو بریف کریں گے. میں کمیونٹی پوائنٹ آف ویو سے اس کی افادیت کے بارے میں آپ کو جو ہے کچھ چند باتیں کر دوں گا. ظاہر ہے یہ یہاں پہ یہ ہیلتھ سینٹر صرف اسماعیلی کمیونٹی یا صرف ہنزا کے لیے نہیں ہے، چونکہ ہز ہائنس کی ویژن کے مطابق جو سروسز ہیں، پرٹیکولرلی ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، دوسرے جتنے بھی ویلفیئر سروسز ہیں، وہ کوئی عقیدے کے یا اس کے محتاج نہیں ہے، وہ ایک ہیومینٹی کے لیے ہے، انسانیت کے لیے ہے. تو یہ ہیلتھ سینٹر انشاءاللہ ہنزا اور نگیر 2 ڈسٹرکٹ دونوں کے لیے جو ہے نا یہ انشاءاللہ ایک کوالٹی ہیلتھ انسٹیٹیوشن کا کام کرے گا. اس ہیلتھ انسٹیٹیوشن کے ہنزا اور نگیر کی آبادی تقریباً اس وقت کوئی 1.25 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے، وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے. اور خضرآباد سے لے کے ہسپر تک اور شمشال تک، چپرسن تک، وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ اس پروجیکٹ جب یہ تکمیل ہوگا اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ قراقرم ہائی وے اور جو سی پیک کا ایک منصوبہ ہے، اس منصوبے میں اسپیشلی ندیم صاحب آپ کو بریف کریں گے کہ اس سہولت کے ساتھ ساتھ حادثات کا بھی جو ہے خدشہ سڑک کے اوپر وہ اس قسم کی ہے. تو اس سینٹر میں اس کو بھی اسپیشل ایمفیسس دیا گیا ہے تاکہ وہ اس قسم کے حادثات کی وجہ سے انسانی جان کا ضیاع نہ ہو اور ٹائملی ان کو یہاں پہ ایک طبی سہولت ہو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے جو ہیلتھ انسٹیٹیوشن ہے یہ ایک بابرکت جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ثابت ہوگا. ہنزا اور نگیر اور اس علاقے میں جتنے بھی رہنے والے کمیونٹیز ہیں ان سب کے لیے اللہ اس ادارے کے تھرو جو ہے شفا عطا کرے گا. اس میں ہم خصوصاً ہمارے جو بزرگ جنہوں نے آج سے 20-25 سال پہلے وہ ہیلتھ کے لیے جو اپنے محدود وسائل میں سے کنٹریبیوٹ کر کے محنت کر کے جو پیس آف لینڈ جو ہے وہ پریزنٹ کی تھی،
اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو ابھی بننے جا رہا ہے اس میں نے کہا کہ بہت سے ہمارے خدمتگار ہمارے یہاں کے جو رہنے والے راجہ صاحبان ان کی فیملی اور اس کے ارد گرد کے جو ہمارے بھائی ہیں ان کا اور خصوصاً پریزیڈنٹ نیشنل کونسل کا اور ہمارے اسٹیٹ کے وزیر صاحب کا اور بہت سارے جن کا میں پرسنلی نام نہیں لے سکتا ہوں ان سب کی جو ہے کنٹریبیوشن ہے ان سب کی جو ہے مہربانی ہے کہ آج جو ہے نا یہ مرحلہ آیا ہے. میں لاسٹ میں اسپیشل تھینکس کروں گا ہمارے نیشنل کونسل کے پریزیڈنٹ حافظ سیر علی صاحب. انہوں نے دن رات ایک کر کے اس پروجیکٹ کو ایکسپیڈائٹ کر کے جو ہے نا یہاں کی جماعت کی نیڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو یہ آج اس کی جو ہے سنگ بنیاد یا گراؤنڈ بریکنگ عمل میں آئی ہے. میں آپ کے درمیان اور مزید جو ہے جو کارروائی کے درمیان میں مزید خلل نہیں بنوں گا. ونس اگین اس محفل میں شریک ہر ایک جو آپ مہمانان گرامی ہے آپ کا شکریہ ادا کر رہتا ہوں ریجنل کونسل کی طرف سے. تو ہم سب کی دعا ہے کہ اس انسٹیٹیوشن سے جب یہ تکمیل کو پہنچتی ہے یہاں سے بہت سی انسانیت کی خدمت ہو اور یہاں سے لوگ صحتیاب ہو کے چلے جائیں. تھینک یو مچ. یہ یونیک موقع ہے. ادھر دیکھیں سر. Thank you for coming. ادھر سر. I'll quickly give a rundown of how the building would aesthetically look اور اس کے بعد اس بلڈنگ کے فیچرز کیا ہیں, کون سی ہیلتھ سروسز ہم یہاں پرووائڈ کریں. And towards the end, we would request your blessings with the formal groundbreaking ceremony of the project. So, sir, basically, this is the main elevation of our project, Aliabad, jo hamara health center hai. Our Karakaram highway currently, the main road is in here. So, basically, jo reception hai, that would be facing the road, would be on our left side and in this perpendicular direction. So, when people come in from the approach road, so they basically access this entrance of the building. اور اس کے بعد ہمارے we have 3 levels in the building, lower ground floor, ground and first floor. The total covered area hospital ka that is about 30,000 square feet. اور we are going to add 30 beds جو ہیں as a capacity of this hospital, sir. So I'll quickly basically move on to our floor plans. ہماری جو مین میڈیکل سروسز ہیں دیٹ آر ہاؤسڈ آن دا گراؤنڈ فلور. سو ونس وی انٹر دا بلڈنگ وی ہیو آ ریسیپشن ایریا جہاں پہ دیر از اے ویٹنگ ایریا, وی ہیو فارمیسی, لیبارٹری, پیشنٹ رجسٹریشن. اس کے بعد جب ہم آگے موو کرتے ہیں سر تو وی ہیو این ایمرجنسی ایریا جہاں پہ ایمرجنسی ٹریٹمنٹ جو ہماری ہے وہ سارا اٹ وڈ بی ویل اکوپڈ. وین وی موو فردر فارورڈ تو وی ہیو این او پی ڈی ڈپارٹمنٹ جہاں پہ ہمارے ڈائگنوسٹکس کی سروسز اور وی ہیو کنسلٹنگ کلینکس ایز ویل. ڈائگنوسٹک سروسز میں وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ اینڈ اے فیوچر پروویژن فار سی ٹی اسکین ایز ویل سر. وہ سارا اس کے اندر ہوگا. اینڈ دین سبسیکوینٹلی وین وی موو آن تو ہمارے پاس ایک کریٹیکل کیئر ایریا ہے سر جہاں پہ وی ہیو اے کیپیسٹی آف 3 آپریشن تھیٹرز جس میں سے 2 ہم اس اسٹیج پہ بنا رہے ہیں, 1 ایز اے او ٹی اینڈ 1 ایز اے لیبر ڈلیوری ایریا سر. اینڈ وی وڈ ہیو 3rd ایز شیل اینڈ کور فار فیوچر ایکسپینشن ایز the need comes in. So this is the main layout for medical services that we have planned. On the far corner, sir, just behind, in front of the entrance, we have a separate utility block جہاں پہ ہم اپنے generators, LT panels, incinerators house کریں گے so that جو traffic ہے ہماری of the hospital guests وہ disturb نہ ہو with our hospital operations. ہم سب سے محنت کرا رہے ہیں. آپ کی محنت بن رہی ہے. دعا کریں. آپ کے بلوچستان کی سائٹ پہ بھی یہ رسم ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعترته الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. سب سے پہلے
میں شکریہ ادا کروں گا آپ تمام کا کہ آج کی اس خوبصورت محفل کے لیے بطور مہمان خصوصی مدعو کیا مجھے. اپنی تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھوں گا کہ میں بتا دوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہمارے وہاں پہ کہا عام طور پر ایک تاثر ہے، کہا جاتا ہے آغا خان کی خوبانی، آغا خان کا پول، آغا خان کا پروجیکٹ، آغا خان کا سکول، آغا خان کی ڈسپنسری، یہی کچھ سنتے آ رہا ہوں. اور میں یہاں پر بڑے فخر کے ساتھ اور ببانگ بہل میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جو اسماعیلی جو کمیونٹی ہے وہ امن، محبت اور بھائی چارگی کا ایک زبردست سمبل ہے گلگت بلتستان کے لیے. اور یہ لوگ کمیٹڈ ہیں کس چیز کے لیے؟ امن کے لیے، محبت کے لیے، تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے، گلگت بلتستان کی خوبصورتی کے لیے، سیاحت کے فروغ کے لیے، یعنی کہ ہر اچھے کام کے لیے یہ کمیونٹی جو ہے معمول ہے. اور اگر میں اس موقع پر ہز ہائنس کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی. یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے آج بسم اللہ الحمدللہ، آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی ہم نے کی یہاں پہ آغا خان ہیلتھ سروسز کی ایک خوبصورت یہاں پہ بہترین پروجیکٹ یہاں شروع ہونے والا ہے، جس سے نہ صرف حمزہ بلکہ اس کے گرد و نواح کے تمام لوگ اس سے انشاءاللہ استفادہ حاصل کریں گے. اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہمارے سی ایم صاحب نے ایک تقریب میں 26 لاس میں پروجیکٹ اسی طرح افتتاح کر کے وہاں سے وہ تشریف لے گئے اور ہم یہاں آئے ہیں. تو الحمدللہ اس قسم کے پروجیکٹ سے، اس قسم کے حالات سے ہمارا علاقہ نہ صرف مستفید ہوگا بلکہ جو انسان کا بنیادی حق ہے، کہتے ہیں اس کی اللہ کی طرف سے. میں نے ایک آیت کریمہ کی یہاں پہ تلاوت کی تھی، ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. شفا اللہ ضرور دیتا ہے لیکن اس کے لیے اس قسم کے وسائل، اس قسم کے ذریعے اللہ جو ہے پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہمارا بنیادی حق ہے، صحت سب سے پہلی ضرورت انسان کی صحت ہے. صحت، اگر انسان صحت رہے تو دنیا کے دوسرے معاملات آگے چلتے ہیں. اگر آپ خدا نخواستہ ہم صحت مند نہ ہو تو پھر دوسرے معاملات کیسے ہم آگے لے جائیں گے. الحمدللہ آج جس چیز کا ہم نے سنگ بنیاد رکھا، گراؤنڈ پہ ہم نے بریکنگ کی، انشاءاللہ یہاں سے ایک اچھے کام کا آغاز ہو چکا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ جو ہے اس نیک کام کو تقویت دے دے، اس کو فروغ دے دے اور اس کو ترقی دے دے. اور میں اللہ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اس قسم کے اور بھی یونٹس، اور بھی پروجیکٹس اور بھی علاقوں میں، مثلا ہمارے بلتستان میں بھی، دیامر ریجن میں بھی اس قسم کے مراکز قائم ہوں، اور گورنمنٹ لیول پہ بھی اور اس قسم کے اعلیٰ اداروں کی طرف سے بھی. بلکہ میں گزارش کروں گا پریزیڈنٹ صاحب سے کہ اگر ایسا کوئی یونٹ، ایسا کوئی پروجیکٹ اگر بلتستان میں بھی شروع کریں، ہمارے دیامر میں بھی شروع کریں تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی. اور جس کے لیے سرکاری سطح پہ جس قسم کے تعاون ہم سے آپ چاہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو انہی چند کلمات کے ساتھ، چونکہ یہاں پر خواتین و حضرات کی ایک کثیر تعداد ہے، علماء تشریف فرما ہیں. خاص طور پر میں ذکر کروں گا ہمارے منسٹر ہیلتھ صاحب حاجی گلبر صاحب ہے، سینئر وزیر صاحب حاجی کرن عبید صاحب ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب ہیں. چونکہ میں سب کا ذکر میں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ ایک نام پڑھتے پڑھتے شام ہو جائے گی، اس لیے میں معذرت کے ساتھ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل اسپیکر لیجسلیٹو اسمبلی سید ڈاکٹر علی زیدی صاحب، ہیلتھ منسٹر صاحب، عبید اللہ بیگ صاحب، وی سی کے آئی یو،
President Saab, Hafiz Syed Ali Saab, Iqbal Walji Saab, Assalamu alaikum to everyone. कुछ कहने को कम रह गया क्योंकि पहले इम्तियाज़ साहब ने काफ़ी अच्छी तरह बयान कर दिया जो कुछ इस प्रोजेक्ट के बारे में था, और फिर डिटेल में जाके प्रोजेक्ट ओवरव्यू भी मिल गया है. तो आई वुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई वर्ड ऑफ थैंक्स ओनली, क्योंकि इससे पहले डिटेल्स काफ़ी डिस्कस हो चुकी है. सबसे पहले तो आप लोगों का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना टाइम निकालने का और इस तकरीब में शामिल होने के लिए. आप लोग यहाँ आए और हमारे साथ कुछ हमारे डिग्निटरीज़ गिलगित से भी आए, सुबह हमारे साथ थे और आज यहाँ तक आए, तो अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाल के वो आए, तो उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ AKDN एंड AKHSP बोथ. हुंज़ा टूरिज़म के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से बहुत ही खूबसूरत इलाका है, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ भी हैं टूरिज़म के लिहाज से और CPAC का जो रूट है उसके लिहाज से, आगे चल के इसमें हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ जिस तरह तरक्की हो रही है और जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं. दूसरी चीज़, इलाका जो है वो बहुत मुश्किल इलाका है कि हम इस वक्त यहाँ हुंज़ा में बैठे हैं, लेकिन अगर हम आगे की तरफ निकल जाएं, शमशान निकल जाएं, दूसरी जगह निकल जाएं, तो ये बड़े मुश्किल हालात हैं और बड़े मुश्किल जगहें हैं. और इन सारी मुश्किल जगहों पे हेल्थ सर्विस दरवाजे तक मुहैया करना और एक जैसी मुहैया करना तो तकरीबन एक नामुमकिन काम है. तो इसके लिए जो एक हेल्थ सिस्टम जो हमारी राय में है, जो एक सही तरह से हो सकता है इम्प्लीमेंट और चल भी रहा है गुज़श्ता कई दहाइयों से, जिसे हम हब्स एंड स्पोक्स मॉडल कहते हैं, कि हर जगह के लिहाज से एक हेल्थ सर्विस डिलीवरी मॉडल होना चाहिए जो कि वहाँ के लिहाज से काम भी कर सके और वो प्रोग्रामेटिकली सस्टेनेबल भी हो. ऐसा ना हो कि आप चला के थोड़े अरसे के बाद उसको बंद कर दें. और फिर एक ऐसा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए जिसमें बीमारियों के डायग्नोसिस जो हैं वो अर्ली स्क्रीनिंग से हो सके. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ प्रमोशन, डिजीज़ प्रिवेंशन की एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद जो आपका बेसिक हेल्थ सेंटर है, दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं. उसमें स्क्रीनिंग होनी चाहिए, एंटीनेटल केयर होनी चाहिए, ताकि अर्ली डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई हों और फिर वो नेक्स्ट लेवल ऑफ हॉस्पिटल की तरफ जाएं, जैसे आप यहाँ गाजियाबाद देख रहे हैं या फिर आप GMC देख रहे हैं. तो इसके लिए ये हब एंड स्पोक्स मॉडल रन करना बहुत ज़रूरी है. अभी तक हम आलियाबाद में एक रेंटेड फैसिलिटी से अपना अस्पताल चला रहे थे, जो कि एक पर्पस बिल्ड हॉस्पिटल नहीं था, और उसमें हमेशा से ये वी वर ऑल कन्विंस्ड कि दिस हेल्थ सेंटर नीड्स टू बी अपग्रेडेड और एक पर्पस बिल्ड फैसिलिटी यहाँ होनी चाहिए. लेकिन अल्लाह का शुक्र है और आप सब लोगों की मेहनत है और दुआएं हैं कि आज ये वो वक्त आ गया है कि जहाँ अब यहाँ एक पर्पस बिल्ड हॉस्पिटल बन रहा है. और ये हम जहाँ भी काम करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि जो गवर्नमेंट की ग्रांट स्कीम्स हों, चाहे वो हेल्थ की हों, एजुकेशन की हों, हैबिटाट की हों, रूरल सपोर्ट की हो, उसमें हमारा एक रोल कॉम्प्लीमेंटिंग होना चाहिए, एक सप्लीमेंटिंग होना चाहिए कि हम उनके साथ मिलकर काम करें. तो ये भी जो एक अस्पताल बन रहा है, ये उसी का एक हिस्सा है. दूसरी एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि क्योंकि इतने दूर दराज इलाके हैं ये, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन इशू भी होता है, वक्त पे चीज़ मुहैया हो, अद्वियात से लेके कंसल्टेशन से लेके, तो उसके लिए डिजिटल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ कॉल्ड डिजिटल हेल्थ. कि जब तक, और कनेक्टिविटी भी यहाँ बहुत अच्छी होती जा रही है, क्योंकि आपको हर जगह कभी भी हर लेवल का कंसल्टेंट या डॉक्टर नहीं मिल सकता इन दूर दराज इलाकों में. लेकिन आपको, जैसे हमने गिलगित मेडिकल सेंटर में एक मिसाल कायम की है कि वहाँ अगर हमारा ICU रन हो रहा है, तो हमारी कोलैबोरेशन है AKU हॉस्पिटल कराची से,
جہاں ان کے ڈاکٹرز اور ہمارے ڈاکٹرز مل کے پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس اسپتال میں اس کے پروپوزل میں جو ایک بہت ضروری چیز ہے، بہت اہمیت کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں وہ اس اسپتال سے ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہوں گے، تاکہ ڈاکٹر اگر ہر جگہ نہیں جا سکتا تو ڈاکٹر سے مشورہ تو کم از کم لیا جا سکتا ہے. اور یہ یونٹ جو ہے وہ جی ایم سی گلگت میڈیکل سینٹر سے کنیکٹڈ ہوگا. اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے میری گزارش گورنمنٹ سے بھی ہوگی یہ کہ ہمیں اگر انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی میں جتنا سپورٹ کر سکیں، اور اگر ہماری جو ابھی تک ڈیجیٹل ہیلتھ میں انٹرونشنز ہیں، ہیلتھ منسٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ اپنے اسپتالوں میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ویل بی مور دین ویلکم. کیونکہ اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر ہم وہ چیزیں وہاں بھی امپلیمنٹ کر سکیں جس سے ایک وسیع تر پاپولیشن کا فائدہ ہو سکے. اس اسپتال میں یہ بتا چکے ہیں کہ یہ 30 بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا. اس میں ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہوگا، جو کہ آئندہ آنے والے جس طرح سے ٹورزم سی پیک ڈیولپ ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہیلتھ سروس پرووائڈرز آتے ہیں، چاہے وہ نرسز ہیں، الائڈ ہیلتھ ہے یا ڈاکٹرز ہیں، ان کو ان علاقوں میں ریٹین کرنا ایک اور چیلنج ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے جیسے دیکھا ہوگا اس میں گنجائش موجود ہے ان کے رہنے کی، خواتین کے لیے اور مرد حضرات کے لیے بھی الگ الگ ہاسٹلس ہیں، تاکہ جب ڈاکٹرز یہاں کے کام کریں تو کم از کم ان کو یہ پتا ہو کہ وہ سکون سے یہاں رہ بھی سکتے ہیں اور پھر اپنی اچھی سے اچھی سروس یہاں دے سکیں. ایٹ دی اینڈ میں اگین آن بہاف آف اے کے ڈی این، آن بہاف آف اے کے ایچ ایس پی، آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں، کمیونٹی کا، ہمارے جو گورنمنٹ آفیشلس ہیں، اتنا ٹائم نکال کے آپ لوگ یہاں آئے اور آپ لوگوں نے ہماری ہمت افزائی کی. اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ صرف ہنزا ہی نہیں بلکہ اور دور دراز علاقوں کے لیے بھی یہ ایک اچھا یونٹ ثابت ہوگا. سو تھینک یو ویری مچ اور بہت بہت شکریہ.